MQM کا اصل چہرہ کون ہے اور مستقبل کیا ہوگا؟ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان بطور سیاسی جماعت کئی برسوں سے وینٹیلیٹر پر ہے۔ لائف سپورٹ نے اس میں زندگی کی رمق تو قائم رکھی ہے، مگر اب اس کے اعضاء گلنا سڑنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ MQM کے مستقبل پر سوالیہ نشان بن رہے ہیں۔ لوگ سوچنے پر مجبور ہوئے ہیں کہ سندھ کے شہری علاقوں میں اگر MQM کا وجود برقرار رہے گا تو تحریک کی قیادت کسے سنبھالنی چاہیے، اور یہ بھی کہ اس کا نظریہ اور سمت کیا ہو۔ MQM کے چیئرمین خالد مقبول صدیقی ہوں، سینئر پارٹی رہنما ڈاکٹر فاروق ستار یا مصطفیٰ کمال، انہیں ساتھ بٹھا کر ساجے کی ہڈیاں پکا تو لی گئی ہے، مگر یہ ہنڈیاں چوراہے پر پھوٹ نہ جائے۔ ڈاکٹر فاروق ستار چونکہ سینئر ترین رہنماؤں میں سے ایک ہیں، خواہش ان کی یہ ہے کہ پارٹی قیادت وہ سنبھالیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کارکنوں، لیڈروں اور قائدین میں دانش مندی کا جو فرق ہوتا ہے وہ معلوم سب کو ہے، ماننے کو تیار کوئی نہیں۔ یہ بھی درست ہے کہ اگر خالد مقبول صدیقی نے پارٹی قیادت کے ساتھ وفاقی وزارت بھی خود ہی نہ سنبھال لی ہوتی تو آج صورتحال قدرے مختلف ہوتی۔ تحریک کے ایک رہنما کے بقول MQM کو آئینی لحاظ سے دیکھیں تو اس وقت اس کا کوئی سربراہ نہیں۔ خالد مقبول صدیقی آئینی طور پر کنوینر تھے، مگر انہوں نے خود کو غیر قانونی طور پر چیئرمین بنا کر اپنے ہی پیروں پر کلہاڑی مار لی اور خود کو اس عہدے سے بھی محروم کر دیا۔ پارٹی کے نام پر نظر ڈالیں تو متحدہ قومی موومنٹ 3 الفاظ پر مشتمل سیاسی جماعت ہے۔ شومئی قسمت یا اس کا خمیر ایسا ہے کہ صدیقی، ستار، کمال پر مشتمل 3 گروہ بظاہر تو مل گئے ہیں، مگر سائنس کی اصطلاح میں یہ عناصر کیمیکل بانڈ نہیں بنا سکے۔ تحریک کے ایک زیرک رہنما کا کہنا ہے کہ اس صورتحال میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خالد مقبول صدیقی پارٹی کی صرف چیئرمین شپ ہی سنبھالتے، تاکہ اتحاد میں شامل ہونے کے بعد حکومت، اسٹیبلشمنٹ اور سفارتی وفود سے ملاقاتیں اور معاملات طے کرتے، عوامی سطح پر پارٹی منظم کر کے نئی روح پھونکتے۔ یہ بھی کہ صدیقی صاحب ناک سے آگے نہ دیکھنے کے بجائے وزیر اعظم شہباز شریف سے ایسی ڈیل کرتے جو MQM کے لیے سود مند ہوتی، ایک وفاقی وزارت لینے کے بجائے 2 وزارتوں یا ایک وزارت ایک مشیر کا فارمولہ طے کراتے۔ اس طرح مصطفیٰ کمال اور فاروق ستار کو وزیر اور مشیر بنا کر پارٹی میں موجود کوویلنٹ بانڈ کو آئینی بانڈ میں بدل دیا جاتا۔ پیپلز پارٹی کے ایک رہنما کے نزدیک چونکہ MQM کا وجود جنرل ضیاء الحق کے ہاتھوں گوندی گئی مٹی سے بنا ہے، اس لیے MQM رہنما صرف 2 کام کر سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ الطاف حسین کی طرح پارٹی قائد بنے جو بڑے سے بڑے لیڈر کو مجمع کے سامنے عام کارکن سے جوتے پڑوا کر اپنا زور قائم رکھے، یا ساری ٹوپیاں خود پہن لے تاکہ اختیارات چھن جانے کا خطرہ سر پر منڈلانے سے ٹلا رہے۔ اس ناقص حکمت عملی نے تحریک کو مزید انتشار سے دوچار کیا ہے۔ نوبت یہ ہے کہ MQM محض چند شخصیات کی جماعت بن کر رہ گئی ہے۔ آپ عزیز آباد سمیت کراچی کی اکثریتی مہاجر آبادی والے کسی بھی علاقے میں چلے جائیں اور پبلک سے پوچھیں کہ MQM کے قومی اور صوبائی اراکین کون ہیں تو وہ بمشکل 4 سے 5 افراد کا نام لے پائے گا۔ ایک دور تھا کہ الطاف حسین کے ساتھ عظیم احمد، ڈاکٹر عمران فاروق، آفاق احمد، عامر خان، فاروق ستار، ڈاکٹر عشرت العباد، بابر غوری، وسیم اختر، حیدر عباس رضوی، امین الحق اور انیس قائم خانی ہی نہیں، درجنوں نام ہر چلتا پھرتا شخص گنوا سکتا تھا۔ چند ہی برسوں میں وہ دور بھی آیا کہ پڑھے لکھے، نچلے اور متوسط طبقے کی جماعت MQM کا نام ہڑتالی ٹولے، بھتہ مافیا، بوری بند متشدد گروہ اور ٹارگٹ کلرز کے طور پہ لیا جانے لگا۔ MQM میں شامل ہونے کا مطلب لائسنس ٹو بدماشی سمجھا جانے لگا۔ آج کی MQM نہ تو ابتدا میں مہاجر قومی موومنٹ کے نام سے بنی وہ جماعت ہے جو بعد میں متحدہ قومی موومنٹ اور متحدہ قومی موومنٹ پاکستان میں تبدیل ہوئی۔ جنہیں سابقہ الیکشن میں امیدواروں کو ملے اصل ووٹ معلوم ہیں، وہ واقفان حال جانتے ہیں کہ یہ پارٹی بے ساکھیوں پر نہیں، چھڑیوں پر کھڑی ہے۔ سوال یہ ہے کہ MQM کا مستقبل کیا ہے؟ کیا اگلے انتخابات تک یہ منتشر جماعت رئیسۂ قدر بھی کھو دے گی اور اس طرح سندھ کے شہری علاقوں کا مینڈیٹ PTI، پاکستان پیپلز پارٹی اور مذہبی جماعتوں میں بٹ جائے گا؟ بظاہر اس صورتحال کا فائدہ سندھ کے سابق گورنر ڈاکٹر عشرت العباد اٹھا رہے ہیں۔
پچھلے 6 ماہ کے دوران سیاسی طور پر دوبارہ متحرک ہو گئے ہیں۔ ویسے بھی زمینی حقائق دیکھیں تو لوگ نعروں کی سیاست سے تنگ آ چکے ہیں۔ ہر شخص جانتا ہے کہ سیاست اقتدار میں آنے کا حربہ ہے تاکہ دولت سمیٹی جا سکے اور اثر و رسوخ میں اضافہ کر کے اپنی دھاک بٹھائی جائے۔ مین اسٹریم میڈیا بھی کسی رہنما یا پارٹی کا تاثر ماضی کی طرح اب قائم کرنے کی پوزیشن میں نہیں، کیونکہ لوگ سوشل میڈیا پر آزادانہ اور بے لاگ تجزیے سننے کے عادی ہو گئے ہیں۔ دانشوروں کا بیانیہ ایک لمحے میں لطیفہ بنایا جانا عام ہے۔ ایسے میں ایم کیو ایم اگر اپنا وجود برقرار رکھنا چاہتی ہے تو خالد مقبول صدیقی، فاروق ستار اور مصطفیٰ کمال ان تینوں کو آپس میں بیٹھنا ہوگا۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ آپس کی رقابتوں سے فائدہ کہیں وہ سیاسی یا مذہبی جماعتیں تو نہیں اٹھائیں گی جن کے خلاف یہ تحریک وجود میں لائی گئی تھی۔ پی ٹی آئی کا چہرہ عمران خان ہے، نون لیگ کا چہرہ نواز شریف، پیپلز پارٹی کا چہرہ بے مثل بے نظیر بھٹو کا بیٹا بلاول۔ اس طرح ہر سیاسی مذہبی جماعت کا نہ صرف کوئی چہرہ ہے بلکہ ایک نظریہ بھی ہے۔ ایم کیو ایم کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اس کا چہرہ نہ تو خالد مقبول صدیقی ہیں، نہ ڈاکٹر فاروق ستار اور نہ ہی مصطفیٰ کمال۔ یہ تینوں جب الگ جماعتوں کے قائد تھے اس وقت بھی یہ عوام میں اپنا چہرہ قابل قبول سیاستدان کے طور پر ابھارنے میں ناکام رہے تھے۔ آپس کے اختلافات نے انہیں مزید تنہا اور عوام سے دور کر دیا ہے۔ ایم کیو ایم کے رہنما خود کو لاکھ 30 مار خان سمجھیں۔ اگر یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ اصل مقبولیت کیا ہوتی ہے تو انہیں امریکہ کے صدارتی انتخابات کی مہم کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی حریف کاملا ہیرس کی انتخابی مہم کو بغور دیکھ کر سبق سیکھنا چاہیے۔ ریپبلکن نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہوں یا ان کی ڈیموکریٹک حریف کاملا ہیرس، ان دونوں سیاسی شخصیات نے کسی بھی ریاست میں کوئی انتخابی ریلی ایسی نہیں کی جس میں مقامی قیادت سامنے نہ بیٹھی ہو۔ ٹرمپ یا کاملا ہیرس جب اس حلقے کے رکن کانگریس یعنی رکن اسمبلی یا سینیٹر کا نام لیتے تو مجمع انتہائی پرجوش انداز سے نعرے لگاتا تھا۔ وہ شہر کے میئر کا نام لیتے تو لوگوں کے چہروں پر خوشی دیدنی ہوتی۔ ریاست کے گورنر سے اظہار تشکر کرتے تو فضا فلک شگاف نعروں سے گونج اٹھتی۔ خالد مقبول صدیقی، فاروق ستار یا مصطفیٰ کمال اول تو کسی بڑی ریلی سے خطاب کی پوزیشن میں ہی نہیں۔ اس میں شک نہیں کہ ایم کیو ایم کے عروج کے دور میں لوگوں کی بڑی تعداد خود جلسہ گاہ جاتی تھی۔ اب ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ صدیقی صاحب، مصطفیٰ کمال یا فاروق ستار کسی جلسے سے خطاب کریں اور علاقے کے رکن اسمبلی کا نام لیں۔ تالیاں بجنا تو دور کی بات ہے، 80 سے 90% لوگوں کو شاید ان کے خطاب سے معلوم ہو کہ ان کا رکن قومی و صوبائی اسمبلی کون ہے۔ یہ ضرور ہے کہ 50,000 طلبہ کو جدید ترین IT تعلیم دے کر شہر میں 8 لاکھ سے زائد لوگوں کو راشن، عید پر مٹھائیاں، محرم اور ربیع الاول میں نیاز، حادثات کا شکار افراد کی امداد، ملک کا نام روشن کرنے والی شخصیات کو غیر معمولی تحائف سمیت درجنوں فلاحی اقدامات کے ذریعے گورنر سندھ ایم کیو ایم کا چہرہ ضرور بن گئے ہیں۔ وہ ایک لحاظ سے اپنی ذات میں نظریہ بھی ہیں، کیونکہ بغیر اختیارات اور فنڈز کے اپنی جیب اور دوستوں کی مدد سے جو اقدامات گورنر سندھ نے کیے ہیں ان سے نظریہ خدمت اجاگر ہوا ہے۔ یہ ایم کیو ایم کا نیا چہرہ اور نظریہ ہے، شاید مستقبل بھی۔ روبینہ ظفر، پرزم نیوز۔